آج میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں جو شاید بہت سی خواتین کے دل کی آواز ہے۔ ہم سب کہتے ہیں کہ عورت گھر کی شان ہے۔ کیا ہم واقعی اس کی محنت کو سمجھتے ہیں؟ ایک عورت صبح سے رات تک گھر، بچوں اور خاندان کی خدمت میں لگی رہتی ہے، مگر اکثر اس کی خدمت کو معمولی سمجھا جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی 3 بچوں کے ساتھ میں اکیلی گھر کو کیسے مینج کرتی ہوں۔ یہ نہیں کہ میں تھکتی نہیں، میں ہارتی نہیں، ہر بار ایک نئی امید کے ساتھ جیتی ہوں۔ اگر میرا آج کا ولاگ پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ لازمی کریں، اس سے اور جذبہ بڑھتا ہے میرا ویڈیو بنانے کا۔ میں بالکل اکیلی ہوں 3 بچوں کے ساتھ، خود کو ہی سارا دن گھر کو اکیلا دیکھنا پڑتا ہے۔ گھر کے ساتھ ساتھ باہر کا ماحول، کہیں آنا جانا، وہ بھی مجھے ہی دیکھنا پڑتا ہے۔ اچھا، عورت اگر ہر وقت کام کرتی رہے تو وہ نظر آتا ہے، اگر ایک دن نہ کرے تو کسی کو کچھ نظر نہیں آتا۔ کرتی ہی کیا ہے، سارا دن بیٹھی رہتی ہے۔ عورت اس لیے پیدا نہیں ہوئی کہ وہ مشین کی طرح چلتی رہے۔ عورت بھی انسان ہے، وہ کوئی مشین نہیں۔ ہر وقت گھر کو مینج کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ شاید ہی کوئی ایسی عورت ہو جو کام کے بغیر رہتی ہو، لیکن کبھی کبھی عورت بیمار بھی ہو جاتی ہے، کبھی تھک بھی جاتی ہے۔ اچھا، تو یہاں پہ کچھ باتیں ایسی ہو گئی کہ میرا دل آج تھوڑا سا بوجھل تھا، تو میں نے سوچا کہ میں اپنی فیملی کو یہ بتاؤں یوٹیوب کی۔ تو اگر آپ کو میرے ولاگ پسند آ رہے ہیں تو مجھے ضرور سپورٹ کریں اور آگے بڑھنے میں میری جو ہے ہیلپ کریں، تاکہ میں بھی اچھی یوٹیوبر بن جاؤں۔ اچھا، میرا یہ شوق تھا، تقریباً 4 سال پہلے سے میں نے یہ شوق پالا تھا کہ مجھے بھی ولاگ بنانے میں جب دیکھتی تھی سب کے، تو میں کہتی تھی کہ یہ کیسے بناتی ہیں، مجھے بھی شوق چڑھتا ہے کہ میں بھی اپنے گھر کو کیسے رکھوں۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو وہ ذمہ داری ہوتی ہے، تو اس کے بعد جو ہے نا پھر میں نے سوچا کہ میں کرتی ہوں، اور میں نے کیا بھی۔ ٹھیک ہے، آج سے 2 سال پہلے میں نے اپنا یوٹیوب کا چینل اسٹارٹ کیا تھا، لیکن بس کچھ لوگوں کی باتوں سے، کچھ رویوں سے مجھے میں تھک گئی، اور میں نے کہا نہیں بھائی، مجھے اب نہیں کرنا، لوگ کیا کہیں گے، کیا سوچیں گے، یہ وہ ساری باتیں۔ تو آج میں اپنا کام بھی کر رہی تھی، ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ باتیں بھی کر رہی تھی، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ میں سارا گھر کیسے مینج کرتی ہوں۔ تو یہاں پہ میری لنچ کا بھی ٹائم ہو گیا تھا، تو وہ میں کھانا بھی بنا رہی تھی، ساتھ ساتھ میں برتن بھی دھو رہی تھی، ساتھ ساتھ صفائیاں بھی ہو رہی تھی۔ تو یہاں پہ میں آ گئی تھی اپنے روم میں، اور یہاں آ کے میں نے اپنے بیڈ کی چادر کو سیٹ کیا۔ اچھا، بیڈ کی چادر کو جب ہم سیٹ کرتے تو ایسے لگتا ہے کہ ہمارے گھر کے آدھے کام جو ہے گھر کے تو نہیں کہنے چاہیے، روم کے آدھا کام جو ہے ہمارا ختم ہو جاتا ہے۔ بیڈ کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے۔ پھر بچوں والا گھر ہے، وہ کیا کرتے ہیں بار بار بیڈ کو، میرے بچے تو ایسے تکیہ ادھر پھینکا ادھر پھینکا۔ اچھا، ادھر میں نے ایک جگاڑ لگایا کہ ادھر ڈریسنگ ٹیبل پڑی ہوئی تھی، یہاں سے میں نے کنگھی اٹھا کے بیڈ کی چادر کو، تو اس کے بعد ساتھ ساتھ میں برتن بھی دھوتی جا رہی تھی، اور ساتھ ساتھ صفائیاں بھی ہوتی جا رہی تھی، اور ساتھ ساتھ کھانا بھی بنتا جا رہا تھا۔ اور پھر ہمیں جانا تھا گاؤں، اور اس کے بعد پھر مجھے تیاری کرنی تھی گاؤں جانے کے لیے۔ تو وہاں پہ میری پھپھو کی خیرات تھی، تو انہوں نے ہمیں بلایا تھا، تو وہاں بھی میں جانے کے لیے ٹھیک ہے، میں اپنا سارا گھر پہلے سمیٹ لوں، اس کے بعد تیاری کرتے ہیں جانے کی۔ اچھا، یہ جو ولاگ ہے یہ آج کا نہیں ہے، یہ کل کا ہے، کیونکہ کل میں پورا دن جو ہے گھر کا کام کر کے تھک گئی تھی، اور پھر اس کے بعد گاؤں چلے گئے تھے۔ تو ہمارے گاؤں کا یہاں سے راستہ تقریباً ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ تو وہاں گئے، پھر وہاں سے واپسی آئے، تو میں تو بالکل تھک گئی تھی، تو یہ میں نے ولاگ رات کو نہیں شیئر کیا تھا، پھر میں نے سوچا میں آج ہی اس کو اپلوڈ کر لیتی ہوں۔ تو اگر میرا کام پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور
مجھے آگے بڑھنے میں مدد کریں۔ جیسے میں نے 3 سال سوچا تھا پہلے کہ میں بھی ایک ولاگر بنوں، ایک یوٹیوبر بنوں، تو اس میں میری جو ہے نا اس بات میں میرا ساتھ دیں کہ میں آگے بڑھ سکوں، اور میرے جو ولاگس ہیں اس کو پلیز لائک بھی کیا کریں اور کمنٹ بھی کیا کریں تاکہ میں آگے بھی اچھی اچھی ویڈیوز بناؤں۔ اچھا، اب میری جو یہ جرنی ہے نا، یہ سیکھنے کی ہے، کیونکہ میں نے 2 سال پہلے بھی سٹارٹ کیا تھا، پھر لوگوں کے رویوں کے مطلب ان کے رویے کے حساب سے میں نے بس چھوڑ دیا کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ کہیں گے، وہ کہیں گے، پھر میں نے چھوڑ دیا۔ تو اب مجھے ہمت ملی ہے کہ میں اب کروں، کہ 4 سال پہلے کی بات ہے کہ مجھے شوق ہوتا تھا کہ میں بھی ولاگ بناؤں۔ تو اب میری جو یہ جرنی ہے تو یہ سیکھنے کی ہے۔ اگر کہیں پر بھی کوتاہی ہو تو وہ بھی مجھے بتائیں کہ کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے اور میرے ولاگس کیسے بن رہے ہیں، تو پلیز کمنٹ بھی کیا کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو وائرل کرنے میں میری مدد بھی کریں۔ اور اگر آپ کے آگے میری ویڈیو آئے تو اس کو پلیز پورا دیکھیں، اگر پورا نہیں دیکھتے تو آدھا تو ضرور دیکھیں، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس سے آپ کا کچھ نہیں جاتا اور میری فیملی بڑھے گی، اور جب میری فیملی بڑھے گی تو مجھے خوشی ہوگی کہ میں بھی جو ہے نا آگے بڑھ گئی ہوں اور میری بھی فیملی ہے، کسی کے ساتھ اپنی تھاٹس کو شیئر کروں گی میں۔ اچھا، میں نے اپنی زندگی کے جو ہے نا اسی لیے میں نے یہ بنایا ہے چینل کے نا، میں اپنی زندگی کی کہانیاں اور میں اپنی زندگی کے سارے جو ہیں دکھ درد اور اپنی زندگی کی خوشی یہاں پہ شیئر کروں گی۔ اچھا، تو یہاں پہ آ گیا تھا یہ چورس والا پراٹھا، میں نے کل بنائی تھی وائٹ کڑھائی، اس کے ساتھ میں نے یہ بنایا تھا۔ پھر اس کے بعد میری چھوٹی والی کاکی آ گئی ہے، میں نے اس کو نہلایا اور اس کو میں نے نہلا کے پھر اس کی تیاری کرنے کے لیے اس کے کپڑے میں نے نکالے۔ اچھا، یہ سوٹ بھی میں نے خود سیا تھا۔ جب میرے بھائی کی منگنی تھی نا تو میں بازار گئی تھی، جیسے جے ڈاٹ ادھر ادھر ہم جاتے ہیں تو جے ڈاٹ پہ 4-5 ہزار کا سوٹ مل رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ نا میں خود کپڑا لے کے اور خود بناتی ہوں، تو پھر میں نے یہ لوکل مارکیٹ سے لیا تھا، اور تقریباً یہ میرا 500-600 کا کپڑا آیا تھا، تو اس سے میں نے اس کا غرارہ بنایا اور اس کی یہ چولی بنائی تھی اوپر۔ اچھا، بہت پیارا لگ رہا تھا۔ تب جب میں نے اپنی چھوٹی بیٹی کو یہ پہنایا تھا، سب پوچھ رہے تھے کہ کہاں سے لیا، خود بنایا کہ بازار سے لیا۔ اچھا، تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو میں اسٹیچنگ کرتی ہوں نا اپنی بیٹیوں کی اور اپنی میں خود ہی کرتی ہوں، الحمدللہ سے مجھے سارے کام آتے ہیں۔ اور جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم اپنے گاؤں میں جب ہوتے تھے تو ہم رہتے تھے وہاں پہ، ہمارے ابو 2 مہینے چھٹیوں کے وہاں لے کر جاتے تھے، وہاں پہ میں سارے کام کر لیتی تھی، جیسے وہ چھبیاں بناتی ہیں، اور جیسے ہماری جو زبان میں کہتے ہیں رلی، تو وہ بناتی تھی۔ ساری چیزیں میں نے خود اپنے دماغ سے سیکھی۔ اور یہاں پہ جو ہے میری بیٹی مجھ سے نا، اس کو میرے اوپر لاڈ پیار آ گیا تھا، تو یہ وہ کر رہی تھی۔ اچھا، میں نے کچھ دیر پہلے نا یہاں پہ میں نے صفائیاں کی، پھر اسے میری چھوٹی کاکی کے کام دیکھیں، پورا جو ہے بیڈ پھر سے بکھار دیا۔ اچھا، بار بار یہ سیٹنگ کرنی پڑتی ہے، بار بار گھر کو صاف کرنا پڑتا ہے، کیونکہ میرا ایک روم ہے نیچے، ایک روم ہے اوپر، اور ایک روم ہے اس کے اوپر، اور یہ بالکل چھوٹی اراضی پہ ہمارا گھر بنا ہوا ہے۔ اور جب ہم تقریباً 5-6 لوگ ہیں اب گھر میں، اور بچے تو آپ کو پتہ ہے کہ کیسے خلارہ مچا دیتے ہیں، تو میں بار بار گھر کی صفائی کرنے میں مصروف رہتی ہوں، کیونکہ یہ میری چھوٹی بیٹی تھوڑی سی بہت ضدی بھی ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بتایا تھا نا پہلے کہ ہم گئے تھے گاؤں، تو یہ میں نے کچھ کلپس وہاں سے لیے تھے، تو یہ ہمارے گاؤں کا راستہ جا رہا تھا۔ اور آج کل ہمارے یہاں پر سیزن آ گیا ہے کھجوروں کا، تو یہ بھی ہو رہا تھا، یہاں پہ یہ لیبر کام کر رہی تھی، تو ان کے بھی میں نے تھوڑے سے کلپ لے لیے تھے۔ اور اس کے بعد جی جب ہم واپسی آئے تھے رات کو، تو پھر راستے میں نا یہ چھبیاں آئی تھی اور مجھے اتنی پسند آ رہی تھی، پھر میں نے اپنے شوہر کو بولا کہ یہاں روکو، میں یہاں سے کچھ لوں گی، تو پھر میں نے یہاں سے نا 2 چھبی لی تھی،
جس میں نے سوچا میرا کچن تو بالکل چھوٹا ہے کہ میں ایک میں پیاز ڈالوں گی اور ایک کو کہیں اور ڈیکور کر دوں گی. تو یہ ہمارے سندھ کی پہچان ہے. تو جی یہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ میں یہ لے کے آئی تھی، پھر میرے پاس تھوڑے سے پیاز پڑے ہوئے تھے اور میں نے دوسری ٹوکری سے اٹھا کے پھر میں نے اس میں ڈال دیے. اچھا، اگر آپ کو یہ میری چھبیاں ٹوکریاں یہ سب پسند آئیں اور میری باتیں آپ کو پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.